السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نے پہلے دن ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ پہ تبصرہ کیا تھا۔ ہمارے بہت سارے جو ہے نا تجزیہ نگار، صحافی، یوٹیوب پر بڑے تجزیہ کر رہے تھے کہ جی ایران پہ حملہ ہو گیا تب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے دن بولا تھا، میں نے کہا ایران سے امریکہ کو شکست ہوگی اور اسرائیل کو شکست ہوگی۔ آج دوستوں وہی حال چل رہا ہے۔ کل جب پہلا دن تھا مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا، ان کے سپریم لیڈر کا، تو وہاں ایرانی جو پاسداران وہ ہیں، انہوں نے، مجاہدوں نے اور فوج نے ان کو پہلا تحفہ جو دیا وہ یہ دیا کہ 80 ڈرون مار گرائے ان کے، امریکہ اور اسرائیل کے، اور ایک انہوں نے اسرائیل کا ڈرون بحفاظت نیچے اتار لیا تاکہ اس کی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی جا سکے اور اس کو جیم کرنے کے سسٹم بھی کیے جا سکیں۔ سب سے بڑی ناکامی ان کی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی تک ابنائے حرمت سے ایک امریکہ جہاز نہیں نکال سکا، آج بھی اس کے لیے تڑیاں دے رہے، جو ایران کو اس کی تڑیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ امریکہ کے اندر اور امریکن صدر اور دوسرے لوگ اب عرب امارات کو اکسا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس جنگ میں آؤ، یہ تو تمہارے مفاد کی جنگ ہے، جبکہ یہ جنگ صرف اور صرف مسلم اور غیر مسلم کی جنگ ہے۔ اس کے اندر یہ کیونکہ پہلے یہ صدر اپنا خواہش ظاہر کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے جنگ ہے یہ ایک مذہب کی جنگ ہے، تو امریکن صدر سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک کو اب سمجھ جانا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ امریکہ ان کو اس جنگ میں کیوں لانا چاہتا ہے۔ اس جنگ میں اس لیے لانا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ممالک آپس کے اندر لڑیں، لڑ کے یہ کمزور ہو جائیں، کمزور ہونے کے بعد اسرائیل چاہتا ہے کہ میں تمام اسلامی ممالکوں کے اوپر حکومت کروں۔ تو یہ اس وقت عرب ممالک کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ شاطر جو دونوں ہمارے دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، یہ ہمیں اس جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگر بالفرض کہیں ایران کی وجہ سے آپ لوگوں کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ اسے صبر و تحمل سے برداشت کر لیں، کیونکہ یہ خود مختاری پہ برداشت کرنا جو ہے وہ اچھا ہے، بنسبت اس کے کہ کل کو جو ہے اسرائیل، اللہ نہ کرے اگر سارے یہ ممالک مل جاتے ہیں، عرب ممالک بھی ان کے ساتھ دینے لگ جائیں، تو اگر ایران کو شکست ہو جائے تو اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ عرب ممالک کا ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ عرب ممالکوں کو میں اپنے زیر اثر رکھوں اور میں ان پہ حکومت کرتا رہوں، جیسے پہلے کرتا تھا اب بھی کرتا رہوں۔ اور اب عرب ممالک کے پاس موقع ہے کہ وہ اس کی ان باتوں سے باہر نکل آئیں، اور اب بلکہ عرب ممالک کو چاہیے کہ اب وہ اس پہ حکمرانی کریں، اب وہ اس کو آرڈر دیں کہ نکل جا ہمارے ملک سے، بہت ہو چکا ہے، تو نے یہاں سے بہت لوٹ مار کر لی ہے، اب نکلو ادھر سے۔ کیونکہ امریکہ کو اور اسرائیل کو اب پتہ چل چکا ہے، ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، نہ تو ان کے پاس اب اتنا میزائل ہے اور نہ ہی ان کے پاس اب اتنا اسلحہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ٹکر لیتے رہیں اور ان سے جنگ لمبی رکھیں۔ اور ایران کے پاس اس وقت اتنا ساز و سامان ہے کہ وہ 10 سال ان دونوں ملکوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ان دونوں سپر پاوریں جو بنی ہوئی ہیں، دونوں کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ 10 مہینے بھی اس کے ساتھ لڑ سکے، اور وہ 10 سال تک ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ ابھی تو بہت سارے ایسے میزائل ہیں جو ایران نے ابھی نکالے ہی نہیں ہیں، ان کو دکھائے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو 1 ٹن مواد لے جانے والا انہوں نے میزائل جو پھینکا ہے، اسی سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ابھی تو اس کے علاوہ ان کے پاس اس سے بھی ہیوی میزائل پڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک انہوں نے نکالے ہی نہیں ہیں، اور یہ لوگ ابھی جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اندر سے۔ اب یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے یہ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی عرب ممالک کی خود مختاری پہ حملہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہم تو عرب ممالک کے مفاد میں یہ جنگ لڑی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مفاد میں جنگ لڑی تھی، اور وہ یہاں اور گنڈا گردی کرنا چاہتا تھا، وہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو دنیا میں ایک میں ہی بہت بڑا گنڈا ہوں، لیکن وہ سماجی گنڈا جو ہے اس کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں۔ اب اس کا اتنا نقصان ہو چکا ہے اس وقت تک
कम से कम 11 अरब डॉलर से ऊपर अमेरिका का नुकसान हो चुका है। तो अमेरिका अब इससे बचना चाहता है, और अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग जो है ये अरब ममालिक के मैं गले डाल दूं और मैं खुद इससे निकलूं, और अरब ममालिक जैसे ही इसमें शामिल हों तो इनसे मैं पैसा बटोरूं। वो फिर इस जंग का इनसे पैसा लेना चाहता है। असल में जो उसका नुकसान हुआ है, उसकी मैशियत बैठ गई है, वो उसको मतलब किसी तरह तो उसने पूरा करना है। वो बहुत शातिर है और वो चाह रहा है कि मैं इस तरह इन अरब ममालिकों को अपने साथ मिलाऊं, इनको उकसाऊं, इनको मतलब है इस तरह की बातें करके इनको गुस्सा दिलाऊं ताकि ये ईरान के ख़िलाफ़ लड़ें, और जब लड़ेंगे तो मैं लड़ाई में शामिल हूँ, इनको अपने साथ शामिल कर लूँगा, और फिर मैं कहूँगा कि जी इतना मेरा मुज़ाहिल लग गया है, इतने मेरे जहाज़ तबाह हो गए हैं, आप लोग मुझे इतना पैसा दें। ये असल में इन लोगों से अभी डॉलर वसूल करना चाह रहा है। और अभी तक जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाई है कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, और ये वो बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने, और बहुत अच्छी सोच है उन लोगों की। और इसमें सऊदीया ने भी अपना रोल प्ले किया है, और सऊदीया ने सबको कहा है और सबसे मिला है, सबसे बातचीत की है। सऊदीया तो ईरान से भी बातचीत कर रहा है, और सऊदीया का इसमें बड़ा अहम रोल है, और सऊदीया को चाहिए कि अभी भी अपना इसी तरह अहम रोल रखें और तमाम इस्लामी ममालिकों को कहें कि इस जंग में आप ना कूदें। और इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब को भी चाहिए कि अपना रोल अदा करें और तमाम अरब ममालिक से मिलें और उनको समझाएं कि ये ट्रम्प साहब जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इस जंग में धकेलना चाहता है। इस जंग में धकेलने के बाद फिर वो आप लोगों से पैसा वसूल करना चाहता है। और अगर किसी तरीके अगर सारे मुल्क मिल जाते हैं और ईरान को नुकसान पहुंचता है तो इसका मकसद ये है कि इसराइल तमाम अरब ममालिकों पे फिर हैवी हो जाएगा, और फिर जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, जिस ममालिक पे चाहेगा वो आके हमला करेगा और इन लोगों का बुरा हाल करेगा। तो ये अल्लाह पाक ने इन अरब ममालिकों को मौका दिया है, और हमारे आर्मी चीफ साहब को भी किरदार अदा करने का मौका मिला है। उनको भी चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और इन तमाम इस्लामी ममालिकों से रब्ता करें और इनको समझाएं कि अगर आपका कोई नुकसान हो भी जाता है तो आप इसको बर्दाश्त करें, और फ़िलहाल आप इस जंग में हरगज़ ना आएँ, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका को अब भागने के चक्कर में है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका जो हैं ये दोनों बुज़दिल इस टाइम डरे हुए हैं। तो इनको इस टाइम चाहिए कुछ सपोर्ट चाहिए, और कोई इनको और सपोर्ट नहीं मिल रही। यहाँ तक सोच लो कि इनको यूरोप ममालिक अब सपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि यूरोप ममालिक को भी पता चल चुका है इन दोनों की मतलब है कि वो बेईमानियों का। वो अब यूरोप ममालिक भी इनको सपोर्ट नहीं दे रहे। अब जब गैर मुस्लिम हो के भी वो इनको सपोर्ट नहीं दे रहे तो अरब ममालिक तो मुसलमान हैं, और उनको तो किसी हालत में अमेरिका को और इसराइल को सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। अब उनको कहेंगे जी आपकी अपनी जंग है, और लिहाजा आप हमारे मुल्क से बैठ के ईरान पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी असल खुद मुख्तारी जो हमारी वो ये है कि हम अपनी ज़मीन किसी दूसरे इस्लामी भाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सारे अरब ममालिक जो हैं इस चीज़ पे डट जाएं, और अगर सारे ममालिक अरब ममालिक इस चीज़ पे डट जाते हैं तो अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है भागने के अलावा, और अमेरिका यहाँ से भागेगा। और ईरान को चाहिए कि अब जितने हमले मज़ीद तेज़ कर सकते हैं उनको तेज़ करने चाहिए, क्योंकि इब्राहिम लिंक जो पहले 1000 किलोमीटर डर के अमेरिका पीछे ले जा चुका है, जो बड़े शौक़ से आगे लाया था, और 2 हमले बर्दाश्त नहीं किए, और 2 हमले जब उस पर हुए हैं तो उसको 1000 किलोमीटर पीछे ले गया वापस। तो ये तो है ये सुपर पावर, ये जो बड़ा इसका राग लगाया हुआ है ना, कुछ हमारे मीडिया के लोगों ने भी इसका राग लगाया होता है। हर वक्त मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अमेरिका 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 कुछ नहीं है। अमेरिका एक डरपोक और बुज़दिल कौम का नाम है, और इस वक्त उसका एक गैरतमंद कौम से वास्ता पड़ा हुआ है, एक सही मुसलमान से वास्ता पड़ा हुआ है। वो बिकने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं, और वो अमेरिका को इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे, और अमेरिका यहाँ से शिकस्त खाएगा, अमेरिका भी और इसराइल भी। इसराइल का आप जाके देखें तो सही, तेल हबीब को देखें, अनफिया को देखें, इनके जाके देखो तो सही कि हाल क्या हो चुका है। जो यूरोपीय मीडिया दिखा रहा है या कुछ BBC दिखा रहा है, कुछ इंडियन चैनल दिखा रहे हैं, उनका हाल तो देखो, गज़वा से बदतर हाल हो चुका है इस टाइम, और उनके लोग चीखो पुकार है उनके अंदर।
ایئرپورٹ کا آج منظر دیکھنا تھا ان کا. ایئرپورٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے نکل رہے ہیں. سب اس چکر میں لگے ہوئے میں پہلے اس ملک سے بھاگ جاؤں, میں اس ملک سے پہلے بھاگ جاؤں. تو اسرائیل کے اندر یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے پہلے وہاں بھاگنے کے اوپر مجبور ہوا ہے. تو انشاءاللہ اگر اسی طرح ایران نے 10 دن اور لگائے تو اسرائیل خالی ہو جائے گا. اسرائیل والے جو ہیں وہ سارے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پھر وہاں رہ جائے گا نیتن یاہو اور مطلب پھر بش کو بلا لے وہاں, یا ٹرمپ کو بلا لے, کیونکہ سابقہ وہ صدر بش کے نام پہ بھی انہوں نے بیڑا بنایا ہوا ہے نا, اس کو بھی بلا لیں اور ٹرمپ صاحب کو بھی بلا لیں, کیونکہ اسرائیل خالی ہونے والا ہے اور اسرائیل کا ابھی وہ حشر ہونے والا ہے کہ یہ دنیا دیکھے گی. اور ہمارے کچھ علماء دین بھی اس بات پہ آ کے وہ پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں, وہ جی وہ دیکھیں نا ایران کے بھی تباہی کا وہ ہونے والا ہے. اے اللہ کے بندو, کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کا اس وقت کی تباہی کا ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بد دعا کی تھی تو وہ اس وقت کے حکمرانوں کے لیے کی تھی اور وہ نیست و نابود ہوا تھا. اور آج آپ اسی حدیث کو اس پہ بھی لگا رہے ہو. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا, اور اللہ کے رسول نے تو کہیں بھی مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ذلیل و خوار ہوں. آپ لوگ جہاں حدیث ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر لے آتے ہو, آپ امریکہ کو حاوی کرنا چاہ رہے ہو. اور یہ ابھی جو جیت رہا ہے, ایران جیت رہا ہے, توبہ نعوذ باللہ, آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق کیا وہ حدیث توبہ استغفار کیا غلط ہو رہی ہے؟ پھر امریکہ جب ہار رہا ہے, ایران جیت رہا ہے, تو آپ لوگ جو مطلب یہاں آ کے میڈیا پہ بتا رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ نعوذ باللہ توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ وہ حدیث غلط ہو رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی تو 1000 نہیں کروڑوں فیصد سچ ہوتی ہے, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس موقع پہ کس کے لیے یہ بات کہی ہے. ہمارے علماء دین جو ہیں وہ جہاں دل کرتا ہے وہاں فٹ کر دیتے ہیں. اور ایک اور ہمارے علماء دین ہیں, وہ مطلب بڑی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بڑا مطلب ہے اپنی جو ہے نا تقریر فرما رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں جی وہ جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ بڑے مطلب ہے کہ مسلمان ہیں, کبھی ان کا نام لیا جاتا تھا کہ اسلام دیکھو تو افغانستان میں دیکھو. وہ کون سا دور آیا تھا جس دور میں کہا جاتا تھا کہ اسلام دیکھو تو افغانستان میں دیکھو؟ یہ تو مولانا صاحب وہ اپنے سے لمبی چھوڑ رہے تھے کہ اسلام دیکھو تو افغانستان میں دیکھو. یار کوئی خدا کا خوف کر لو, اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو. وہ جی پاکستانی فوج کو نہیں مارنا چاہیے. میں اس عالم دین سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم ان مطلب دہشت گردوں کا ساتھی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قاتل ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک کافر کو مارنے لگے تھے, اس نے کلمہ پڑھ لیا تو روک دیا کہ اے علی رک جاؤ, اس کو نہیں مارنا, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے قاتل کہلاؤ. اسلام تو ان چیزوں سے منع کرتا ہے. تو طالبان تو مسجدوں کے اندر بم پھاڑتے تھے, امام بارگاہوں میں بم پھاڑتے ہیں, پھر آپ کہتے ہو کہ وہ اسلام جو ہے وہاں ہے. یار بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگ جب ایسی باتیں بیٹھ کے مطلب ہے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ وہ کر رہے ہوتے ہو, تو بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں پہ. آپ قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کبھی مسجدوں میں بم پھاڑنے والا جو ہے وہ صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ بے گناہ لوگوں کو مارنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کی پشت پناہی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا وہ مطلب ہے دین کا جو ہے وہ نمونہ بنیں گے؟ یار خدا کا خوف کر لو. آپ لوگ کیسی کیسی باتیں کر دیتے ہو. یہ تو میرا رب جانتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح اسی کو ہی دے گا, تم دیکھنا, جو حق پہ ہے. اور یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے بھی چل جائے گا, ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ کس کے ساتھ ہے. اللہ دیکھ کیسے فتح دیتا ہے, تم دیکھو تو صحیح. سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو یار ان چیزوں سے احتیاط کیا کرو بھائی. وہ جی ادھر جو ہے نا ادھر شہید ہے تو ادھر یار یہ چیزیں چھوڑ دو. آپ جو بھی کوئی ہو,
جب وہ بے گناہ انسانوں کو مارے گا، مسجدوں کے اندر حملے کرے گا، اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا، کوئی اسلام کہیں بھی ان کو صحیح نہیں کہے گا۔ آپ لوگ پتہ نہیں کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ جل جلالہ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ جو مسجدوں میں حملے کرنے والے ہیں، جو میرے گھر میں حملے کرنے والے ہیں، وہی اسلام کے صحیح ٹھیکیدار ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں۔ تو پھر آپ لوگ کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بندے کی ڈور ڈھیلی چھوڑتا ہے، پھر جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ ظالم ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر ایک اور کسی کو لاتا ہے کہ لے تو اب اس کو کنٹرول کر۔ اور پنجاب کے اندر میں نے دیکھا ہے، بہت سارے یوٹیوبروں کو دیکھا ہے کہ مریم نواز دیکھو جی یہ کر گئی، وہ کر گئی۔ خدا کا واسطہ ہے یار، تم لوگ کیوں ہے کہ پنجاب کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ یہ پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایسے جو یوٹیوبر ہیں یا جو ایسے چینل والے ہیں، ان کو بالکل مکمل ان کا بائیکاٹ کرو۔ یہ جو لوگ پنجاب کے دشمن ہیں، اب پنجاب کے اندر ایک بندہ رہتا ہے اور وہ پنجاب کی ترقی سے خوش نہیں ہے، تو پھر سمجھو وہ پنجاب کا دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کا اور اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ امریکہ بہت جلدی یہاں سے بھاگنے والا ہے۔ تو میں آرمی چیف صاحب سے پھر دوبارہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں اور تمام عرب ممالکوں سے بات چیت کریں کہ امریکہ کی اس کہانی میں نہ آئیں کہ جی میں نے جنگ آپ کے مفاد کے لیے لڑی ہے تو آپ بیچ میں آؤ۔ نہیں، امریکہ نے جنگ اپنے اور اسرائیل کے مفاد میں لڑی تھی۔ اب امریکہ کو جنگ ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب امریکہ اس لیے جو ہے تمام عرب ممالکوں کو بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو عرب ممالکوں نے جیسے پہلے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی ان کو کرنا چاہیے۔ آرمی چیف صاحب، آپ کا اس ٹائم بڑا اہم رول ہے اور آپ کی بات جو ہے یہ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں اور پوری دنیا آپ کی بات سنتی ہے اور سمجھتی ہے۔ تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور تمام عرب ممالک سے یہ کہیں، اپیل کریں کہ یار آپ امریکہ کی ان باتوں پہ نہ آنا اور ایران کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہ اٹھانا۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ بہت جلدی مسلمانوں کو خوشخبری ملے گی کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ یہاں سے نیست و نابود ہو کے بھاگے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی بھاگیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یار یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں صحیح ہیں، تو آپ ان کو میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کی اس حوصلہ افزائی سے میں اور مزید آگے ویڈیو بناؤں۔ اور یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ہر جگہ پہ یہ ویڈیو پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔